السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے صحیح عقیدہ کیا ہے، جس عقیدے پر جنت اور جہنم کی بنیاد ہے، جس عقیدے پر رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے اس امت مسلمہ کو جمع رہنے کی تاکید کی، جس عقیدے کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، اس کی تفصیلات اور اس کی بنیادی باتیں اور اس سے غلط نظریات، بد عقیدگیاں اور اس عقیدے کو سرے سے ڈھا دینے والے چند ایسی بیماریاں جو ہم میں بدرجہ اتم پہلے سے موجود ہیں، اس کے خلاصے کے طور پر ہم آپ کو اس عقیدۃ الاسلامیہ کے سلسلے سے لے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ عقیدۃ الاسلامیہ کے تحت میں نے سب سے پہلے توحید، اس کی اقسام، شرک، اس کی مذمت اور وہ چیزیں جو کہ غیر اسلامی عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں اور جو ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود یا اس کو ثواب سمجھ کر کرنے والے ہیں، اس کو تفصیلاً بیان کرتا آ رہا ہوں۔ آج میں نے ایک لفظ لیا ہے جو ہم میں بہت مشہور ہے، داتا گنج بخش۔ علی حجویری رحمہ اللہ جن کے بارے میں مشہور ہے، وہ داتا ہیں، وہ گنج بخش ہیں، وہ فلاں ہیں، اور اس بارے میں جو کہ یہ داتا کا لفظ اللہ ہی کو سزاوار ہے، جو ہم امت میں اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے، ولیوں کے لیے استعمال کرنا ہمارے لحاظ سے بہت عام، اور علماء سو لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس طرح کا کہنا جائز، بلکہ مانگو وہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اصل میں داتا ہندی زبان میں اس میں صفت ہے، اس کا معنی ہے دینے والا۔ دینے والے تو کیا ہیں؟ انسانوں میں بھی بہت سے ہیں، ان کے دینے سے یا ان کے دینے کے بارے میں کوئی پکار کے کوئی مدد لیتا ہے یا کچھ دیتا ہے، یا اس کے تحفے کو لینے یا اس کی کیا ہے پیسے کو لینے، اس میں کوئی مسئلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ اسباب کے ذریعے ہر انسان، نیک بد برا، کافر مشرک، عیسائی یہودی، مسلم غیر مسلم، ہر کوئی دے سکتا ہے۔ اسباب کے ذریعے دینے کے معاملے کو یہاں مت جوڑیے اور یہاں مغالطہ نہ پیدا کیجیے عوام میں، دینے والے تو وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو دیکھیے، اسباب کے تحت اللہ نے پیسہ دیا، اس نے کچھ دیا، یہ ہر انسان خواہ وہ نیک و بد ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ لیکن اس کے بغیر اسباب کے کوئی بھی موجود سبب نہ ہو، بغیر اسباب کے دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ بغیر اسباب کے مرنے کے بعد خبر کو پکارنے یا خبر والے کو پکار کے یا فلاں درگاہ کو پکار کے یا فلاں درگاہ پہ چادر چڑھا کے یا فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے سمجھتے ہیں یہ داتا ہے، غیب سے ہم کو کیا ہے، ہمارے گھر میں پیسہ آ جائے گا،
یہ سمجھنا شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہی ہے انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا۔ یہاں پر بھی بغیر اسباب کے دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تو ہی دینے والا کہو، ورنہ تو اسباب کے تحت ہر انسان دے سکتا ہے۔ تو داتا وہ ہے جو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے بغیر اسباب کے۔ تمام مخلوق کو روزی دینا یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، جیسا کہ رب العالمین فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب کون ہے جی؟ اللہ ہے، وہی دینے والا ہے۔ حضرت علی حجویری داتا ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب کون داتا تھا؟ ان کو یہ نام دے دیے، وہ دینے والے ہیں، مرنے کے بعد بھی دے رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیدا ہوئے نا جی، پیدا ہونے سے پہلے تک جو دنیا کو چلا رہا تھا، جو دنیا کو دے رہا تھا، وہ کون دے رہا تھا؟ ہاں سوچیں ذرا، کس طرح کی شرک میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت زمین میں داتا کون تھا؟ اور زمین داتا سے خالی تھی۔ ہاں ان کے والدین جو کھاتے پیتے تھے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کون دیا ان کو؟ داتا تو وہ ہے نا جو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ علی حجویری کو داتا کہنے والے سوچیں، جب وہ مر گئے، فوت ہو گئے، کوئی چیز مانگی ہو، وہ کیسے اس کو سن سکتے ہیں؟ اگر اللہ پر، اللہ کے قرآن پر ایمان ہے تو وما انت بمسمع من فی القبور، فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر والوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے، آپ نہیں سنا سکتے، اللہ کے رسول نہیں سنا سکتے، تو تم کون ہو جی جا کے سنا دو قبر والوں کو؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، قبر میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ قبر میں جو پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے، کوئی عام آدمی جو ہے وہ کیسے جا کے علی حجویری کو قبر میں سنا سکتا ہے اور وہ ان کی حاجت پورا کر سکتے ہیں؟ اس کے برخلاف اللہ نے عقیدہ دیا ہمیں کہ کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں دے سکتا ہوں تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17 جو تلاوت کی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، علی حجویری ہوں، داتا گن بخش ہوں، فلاں ہوں، نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی، جن جن کو تم پکارتے ہو، تم کو وہ رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں رزق کو طلب کرو۔ فابتغوا عند اللہ رزق، تمہاری جتنی روزی ضرورت ہے، جتنی کیا ہے ضرورتیں ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رب ہی سے مانگو اور اسی ایک کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا میں بلانا بھی عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، یاد رکھو، پھر تمہارے اس شرک کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نمل، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ سنو قبر کے پجاریو، سنو قبر کو پکار کر، یہ اعتماد، یہ عقیدہ رکھنے والے سنو، وہ سنتے ہیں، دیتے ہیں، ان سب کو پکار کے رب کا یہ فرمان سنو۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور اس کو پھر بار بار پیدا کرتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے وہ آسمان و زمین سے تمہیں کیا ہے غلہ اگاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ سوال ہے، الہ مع اللہ، بدبختو سنو، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، خواہ علی حجویری ہوں، داتا گن بخش ہوں،
کالے شاہ ولی ہوں، فلاں فلاں ہوں، کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے قول میں تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ فلاں کو بھی اللہ نے اختیار دیا، فلاں ولی ہیں، فلاں ہیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کے اس قول پر تم سے، لاؤ دلیل اللہ کی طرف سے کہ ہم نے ان کو رزق دینے کے لیے اختیار دیا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے تو بتا دو، کوئی دلیل سند ہے تو بتا دو۔ نہیں بتا سکتے، قیامت تک کے لیے نہیں بتا سکتے تم کہ فلاں کو اللہ نے رزق دینے کا اختیار دیا، ایک جملہ بس بتا دو کائنات میں کسی بھی شخص کی طرف قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے تو بتا دو، لیکن نہیں بتا سکتے۔ قیامت تک کوشش کر لو، جھوٹے ہو کہ ثابت ہو کر رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ نحل، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تم ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہو جن کو جانتے ہی نہیں، اللہ کی قسم ہے جو تم افطرا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اس کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے تمہیں رزق دیا، وہی چڑھاوے کے طور پر جا کے تم دوسروں کو دے کر کہتے ہو کہ یہ ان کا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ زمین پر چلنے پھرنے والے نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے، یعنی جتنے ہیں سب کا رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی ولی نہیں، کوئی خبر والا نہیں، کوئی داتا نہیں کائنات میں۔ اور وہ مخلوق کہاں رہتی ہے یہ بھی جانتا ہے، کہاں جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے، کہاں مکان بناتی ہے، کہاں مستقر ہے، کہاں سونپا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، مر کے کہاں دفنائے جاؤ گے یہ بھی جانتا ہے۔ اسے سب کو اللہ نے ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے اگلا پچھلا کیا ہونے والا ہے، پھر یہ کہاں سے داتا نکل آیا۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 60 فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بہت سے جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اللہ یرزقها وإیاکم، بدبختو کہاں تم کیا ہے مارے جا رہے ہو، کیا عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ پرندے اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں کیا؟ یا علی حجویری سے مانگتے ہیں کیا؟ داتا گن بخش سے آ کے مانگتے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی پرندہ آ کے کیا ہے پکار کے کہہ رہا ہو ہم بھوکے ہیں، داتا علی حجویری نے ہم کو کھانا نہیں دیا؟ بتاؤ ان کو کون دیتا ہے؟ جو ان سے نہیں مانگتے ہیں نا جی، ان کو کون دیتا ہے؟ تم تو مانگ کے اپنی حالت کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر بنا لیا، گٹر کے نالی میں چلنے والا کیڑا بھی کیا ہے مشرک سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے فرمایا تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ روزی کو تنگ کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اور روزی کو کشادہ کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی تمہاری روزی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، ایک روپیہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس
کو کفایت کر جائے گا، کافی ہے وہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، پھر کیوں مارے مارے پھرتے ہو، کیوں ٹھوکریں چاٹتے ہو، کیوں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، کیوں ایسوں سے مانگتے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر والے سنتے نہیں۔ فرمایا اسی واسطے اللہ پر جو بھروسہ رکھے وہ کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کیے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، ہر چیز اس کے پاس ہے، اسی سے مانگو۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 وہی بات کو پھر دہرائی گئی ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دو میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اور اس کے عوض وہ جو دینا ہے وہ بھی وہی دیتا ہے ثواب۔ اور سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے جی؟ رب العالمین ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 73 آیت نمبر۔ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، بتوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر کوئی جس کو تم پکارتے ہو بھی عبادت کرتے ہو، ولی ہوں، نبی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے صاف کہہ دیا لا یملکون لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون۔ کوئی اختیار نہیں رکھتے، رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے ان کو کہ وہ زمین اور آسمانوں سے کوئی چیز تمہیں رزق دیں، نہیں، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3 یا ایھا الناس، ہاں تو خطاب عام ہے، اے لوگو سنو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، پھر کہاں بہکے جاتے ہو، کہاں عقلیں ماری جاتی ہیں تمہاری، کہاں پاگل بنتے ہو تم؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ سوال ہے، پورے قبر کے پجاریوں سے سوال ہے، پورے بدبخت نقشبندیوں سے سوال ہے، پورے چشتیوں سے سوال ہے، پورے اجمیر کے جانے والے درگاہوں کے والے جو بھی متولیان ہیں ان سے سوال ہے رب کا۔ بدبختو سنو، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، جواب دو اس کا، تمہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، کوئی نہیں ہے، پھر کیوں عقل کے بے دل ہوتے ہو، عقل سے کورے ہوتے ہو؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، جسے عطا نہ کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2 ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی علی اجویری نہیں ہے، علی اجویری کا باپ نہیں ہے، اس کے باپ کا باپ نہیں ہے، اس کے باپوں کا باپ نہیں ہے جو اس کو روک سکے، اور جب دینے پر ارادہ کر لے اور جب چھننے پہ ارادہ کر لے تو ہزاروں نے کروڑوں کے کروڑوں علی اجویری جمع ہو کے بھی اسے دے نہیں سکتے۔ فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 21
امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بھلا وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میں بند کر دوں زمین و آسمان کے دروازے، رزق کے دروازے، کون سا علی اجویری ہے جو تم کو کھول کے دے سکتا ہے؟ کون سا داتا ہے؟ کون سا خبر والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے چیلنج کو قبول کرو، اگر ہے تو بتاؤ۔ کل کھڑے ہوں گے سب کے سب حشر کے میدان میں ننگ دھڑنگ، ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ نکلتا ہے بغیر چپل کے، بغیر لباس کے، ویسے ہی علی اجویری بھی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، موسیٰ شاہ قادری بھی کھڑے ہوں گے، عبد القادر جیلانی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہاں تو سب التجائیں کر رہے ہوں گے، وہاں کون ہے جو داتا بن کے دکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے اس کی دولت۔ اللہ کے پاس جب عذاب متعین ہو جائے تو اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس حدیث میں صاف معلوم ہوا کہ داتا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، بقیہ سب فقیر ہیں۔ یہ لفظ فقیر کا لفظ بھی آیا ہے فاطر 35 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو سنو، سب کے سب تم فقیر ہو، داتا کوئی نہیں ہے۔ علی حجویری بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں، عبد القادر جیلانی بھی فقیر ہیں اللہ کے سامنے، انبیاء بھی فقیر ہیں، اولیاء بھی فقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ واللہ هو الغنی، صرف اللہ غنی ہے، الحمید اپنے آپ میں محمود ہے۔ قبر کا پجاری یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دربار پہ کوئی نظر نیاز دیں گے تو ہم مصیبت سے بچ جائیں گے، ہمیں وہ بزرگ بچا لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اٹل فیصلہ سنایا، قل من یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ فتح 48 سورہ نمبر آیت نمبر 11۔ کہہ دو اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو کون ہے وہ جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا اختیار رکھے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا کہ میرے ارادے کے سامنے اپنا ارادہ پیش بھی کرے۔ تو پھر کہاں سے تم نظر و نیاز کر کے بچ جاؤ گے؟ یہاں تک کہ رب فرماتا ہے مائدہ 5 نمبر کی سورت آیت نمبر 17، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ کون ہے، کس کی ملکیت میں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو پھر کس کی چل سکتی ہے؟ علی حجویری کی چلے گی، موسیٰ شاہ قادری کی چلے گی، کالے شاہ ولی کی چلے گی، عبد القادر جیلانی کی چلے گی؟ کسی کی نہیں چلے گی۔ رب اگر فیصلہ کر دے تو اس کے آگے سب بندے ہیں، سب کے سب بندے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کی نظر و نیاز کر کے ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی مفصل گفتگو کروں گا اگلے ہمارے درس میں۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔